محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلق کلہ بلا ند ولا معاملۃ ولا مشاورۃ ولا نصرہ. هو الاول والآخر والظاہر والباطن الرزاق الخلاق ذو القوة المتين. نفتخر بالتوحيده ونعتقده ونتوقع غفرانه يوم الجزاء. آلاف التحية والسلام على خير خلقه وسيد رسله سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل الذي اول خلق خلقه واول نور انزله الله. وآلاف التحية والسلام على ذريته الطيبة من علي الى مهدي سلام الله عليهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. مومن کرام، آج کا خطبہ جمعہ مقام علماء کے بارے میں دیا جا رہا ہے. علماء دین، علماء حق کا مقام کیا ہے؟ قرآن مجید نے اللہ سے ڈرنے والوں کا جب ذکر کیا تو انما کے ذریعے حصار کھینچا. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے ہیں بس علماء، فقط علماء. جو علماء ہیں در اصل حق ڈرنے کا اللہ سے وہ رکھتے ہیں. انما کلمہ حسر ہے، جیسے انما یرید اللہ، انما انا رسول ربک، انما انا بشر مثلکم یوحی الی. علیکم السلام. علماء سے مراد دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ علماء جو معصوم ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل، یا کا انبیاء بھی ہے، کا انبیاء بنی اسرائیل ان کی مانند. ایک تو وہ علماء ہیں کہ جو معصوم ہیں، انفیلیبل. دوسرے علماء ہیں خدامدین، غیر معصوم، جو خدمت گزار ہیں مذہب کے. انہیں مرجع کہا جائے، آیت اللہ کہا جائے، مجتہد کہا جائے، حجت الاسلام کہا جائے، والمسلمین، سکت الاسلام، مولانا، شیخ، سید، خطیب، جو بھی علماء دوسرے کو. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء میں یقیناً دوسری قسم کے علماء بھی شامل ہیں. پہلی والے تو خیر بدرجہ اولا ہے کہ ان سے تو کائنات خشیہ الہی سیکھتی ہے، کائنات کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے کیسے ڈرنا چاہیے. مثلا مولا کائنات جب وقت اذان ہوتا وضو فرماتے تو یہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہمیشہ ہوا کہ آپ کا بدن کانپتا تھا، ڈرتے تھے اللہ سے. ہمارے ہاں تو خیر جرأتیں بہت ہوتی ہیں. ہاں، وہ جو کائنات کا امیر ہے، کائنات کا مولا، جن کے لیے کائنات بڑھائی گئی، بعد رسول جن سے کوئی افضل نہیں پوری کائنات میں انکلوڈنگ انبیاء کی، جب نماز کا وقت آتا ہے تو اس کا بدن یوں کانپتا ہے، لرزتا ہے باقاعدہ. یہ خشیہ الہی ہے، خوف ہے.
آج ہماری جو گفتگو کا محور ہے وہ ذوات مقدسہ اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام نہیں ہے، وہ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں اور ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ آج ہمارا جو محور گفتگو ہے وہ ہمارے خدام دین ہیں، خدام مذہب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہوتے ہیں؟ یہ قرآن کا بہت ہی بیوٹیفل انداز ہے سوال و جواب۔ پھر ارشاد ہوتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وہ لوگ جو مومن ہوں اور صاحبان علم ہوں اللہ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جب اللہ علماء کے درجات کو بلند فرماتا ہے تو کسی کمیونٹی کو یہ حق تھوڑی ہوگا کہ وہ علماء کے درجات کو کم کر دے۔ یہ تو اللہ سے مقابلہ ہو جائے گا دوسرے لفظ کہ اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے اور کمیونٹی ان کو گرانا چاہتی ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مقابلہ ہوگا۔ حضور کریم کی حدیث ہے، دونوں مکاتب فکر نے لکھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت کے امین، وارث۔ کیا مطلب ہے وارث ہے؟ ان کے کریکٹر کے وارث ہے۔ عالم جا رہا ہوگا، اس کی چال سے، اس کی گفتار سے، بولنے سے، اس کے کردار سے، اس کے چال چلن سے، اس کے بیہیویئر سے یہ اندازہ ہوگا کہ انبیاء ماسلف کیسے ہوں گے کردار و گفتار میں۔ اسی لیے علماء کے سر پر دستار پیغمبر، یہ ابا و قبا، یہ لباس رسول ہے، منبر رسول ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دونوں مکاتب فکر نے لکھی۔ اب آگے ذرا آج سن لیجئے، یحبہم اہل السماء ویستغفر لہم الحیتان من البحر، علماء سے آسمان والے محبت کرتے ہیں۔ اگر زمین والے ان کی انسلٹ بھی کر رہے ہوں تو آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں تک علماء کے لیے مغفرت کی دعا۔ اذا ماتوا الى یوم القیامہ، عالم جب مر جاتا ہے اس دن سے لے کے قیامت تک مچھلیاں جو پیدا ہوتی رہیں گی وہ وقتاً بعد وقتاً اس مرے ہوئے عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ حدیث رسول ہے العلماء مصابیح الارض، علماء زمین کے چراغ، یعنی جس کمیونٹی میں عالم نہیں سمجھے وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں رہ رہی ہے۔ عالم چلا گیا تو اندھیرا، عالم ہے تو روشنی۔ یہ آج کا عنوان رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی پیش آئی کہ پچھلے 6 دنوں میں 8 طلاقیں آئی، 8، جی ہاں، اور ان میں سے 7 نے تو لڑائی کی ہے بغیر فون پہ، جھگڑا کیا ہے ڈپریشن کی وجہ سے یا فرسٹریشن کی وجہ سے۔ ایک آج اتفاق سے صبح بھی آ گئی، کتنی ہو گئی؟ 9۔ 7 دنوں میں 9 طلاقیں آئی ہیں، یہ 7۔ تو اس لیے میں نے چاہا آج ذرا سا، اور وجہ یہی ہے صرف طلاقیں وہیں سے آ رہی ہیں جہاں عالم نہیں یا علماء کا استحصال، علماء کی بے عزتیاں کی گئیں، گریبان پکڑے گئے، علماء کے منہ پہ تھوکا گیا، ان کو امام بارگاہوں سے نکالا گیا، ان کو ماں بہنوں کی گالیاں دی گئی۔ یہ وہاں ہو رہا ہے، وہاں بالکل نہیں ہو رہی طلاقیں۔ اکا دکا ہوں گی کہ جہاں علماء دین خدمت کر رہے ہیں یا علماء کا مقام ہے یا عزت ہے۔ اس ٹریجڈیز سے، ان ٹریجڈیز سے متاثر ہو کر آج کا خطبہ دیا جا رہا ہے، تاکہ تھوڑا بہت ٹی وی چینل کے ذریعے بھی، یوٹیوب کے ذریعے بھی علماء کا مقام پتہ چل جائے، تو جو ڈیلی بیسس پر علماء کی بے عزتی کرتے ہیں شاید ان کو کچھ سبق نصیحت حاصل ہو جائے۔ العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء، علماء انبیاء کے خلیفے ہوتے ہیں۔
خلافت، وہ خلافت نہیں جو خلافت معصوم کی ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ خلافت سے مراد یعنی وہ ان کے بعد آ کر انہی کے فٹ سٹیپس کو استمرار دیتے ہیں، کنٹینیوٹی دیتے ہیں، شرافت کو عام کرتے ہیں، بدمعاشی کو، ظلم و جور کو روکتے ہیں، تعدی کے خلاف گفتگو کرتے ہیں، گناہوں سے لوگوں کو بچانے کی سبیل کرتے ہیں۔ سب سے بڑا آج کل جو ٹول استعمال ہو رہا ہے، جو ابلیس ملعون کر رہا ہے، کہ جو لوگ دین کے خدمت گزار ہیں انہی کو کوسچنیبل بنا دیتا ہے تاکہ ان کی بات میں وزنی نہ رہے۔ جیسے وہ گفتگو کریں کہ بھئی نیکی اختیار کرو تو انہی کا امیج ایسا خراب کر دو کہ مجمع کے اندر لوگ ہنسنے لگ جائیں۔ تو ایک یہ عجیب چال چل رہی ہے شیطان ملعون کی طرف سے۔ وَوَرَثَتِي وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، حضور نے فرمایا علماء میرے بھی وارث ہیں اور سارے انبیاء کے بھی وارث ہیں۔ یعنی علماء کا جو کردار ہے اس کے وارث علماء، علماء کی، انبیاء کی جو گفتار ہے اس کے وارث علماء ہیں۔ علماء بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس درجہ مہمان نواز تھے۔ علماء بتائیں گے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کفر سے بچانے کے لیے کتنا زور لگایا۔ علماء بتائیں گے علیہ السلام کہ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو قاتل بننے سے روکنے کے لیے کتنی جان جوکھوں میں ڈالی۔ علماء بتائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جو طور پہ گفتگو کرتے تھے اس کی وجہ کیا تھی، لقائے رب کیسے حاصل ہوتی ہے۔ علماء بتائیں گے عیسیٰ علیہ السلام ٹارچر کے باوجود کس طرح استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزار کے گئے، حضور کریم اپنوں پرایوں کے ساتھ کس طریقے سے گفتار و کردار رکھتے تھے، یہ علماء بتائیں گے۔ علماء انسٹیٹیوٹ ہے اس ڈیلیوری کا جو ڈیلیوری اللہ نے انبیاء کے ذریعے کی تھی، اب وہ علماء اس کام کو انجام دیں گے۔ اس لیے منصب عالم کا دیکھیے، یہ مثال کے طور پر یہاں مکی مسجد کے سامنے ایک ریڑھی لگتی ہے گنے کی، وہاں پر آپ کا پیش نماز جوس نہیں پی سکتے، حالانکہ وہاں جوس پینا کوئی حرام تھوڑی ہے، ورنہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ خلاف مروت کام آپ کا امام جماعت نہیں کر سکتا، لیکن یہ جائز کام ہے، جائز، مگر وہ نہیں کر سکتے۔ بہت سارے اور جائز کام ہوتے ہیں جو پبلک بڑی انجوائمنٹ کے ساتھ کرتی ہے، بیچارہ مولانا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہے وراثت انبیاء، یہ اس لیے حکم ہے کہ اگر عالم عادل نہیں تو اس کے پیچھے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کوئی کرٹسی ورٹسی نہیں ہے۔ عالم کو نیک ہونا چاہیے، متدین، پاک دامن ہونا چاہیے۔ پاک دامن نہیں ہے تو وہ خود ہٹ جائے یا پھر آپ بے شک ہٹا دیں، اس کو کوئی بات نہیں، یا اگر نہیں بھی ہٹا رہا ہے تو کم از کم اپنی نیت سے پھر نماز پڑھے، ان کی نیت سے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو انبیاء کے کیلیبر پہ ہونا ہے، یہ نہیں کہ وہ معصوم ہوگا مگر اس کی لک ایسی ہوگی جیسے کہ انبیاء کی لک ہوتی ہے، ٹالرنس اس کی ایسے ہوگی جیسے انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ ورثۃ الانبیاء کا مطلب یہ ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا تفقہ من الدین، اے میرے ماننے والے، یہ مولانا کی بحث نہیں ہے، ہر علی کے فالوور کے لیے یہ حکم ہے مولا۔ تفقہ فی الدین، تفقہ من الدین۔ من الدین کی جو روایت ہے یہ زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے۔ تفقہ من الدین، دین میں سے تھوڑا سا ضرور سمجھ حاصل کر۔ من الدین، فی الدین ہوتا تو پھر وہ سارا دین پورا کا پورا مولانا بننا پڑتا۔ من الدین، کچھ دین ضرور حاصل کر، دین میں سے کچھ ضرور حاصل کر۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ جو شریعت کو سمجھنے والے جورسٹ ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اب مولا کائنات کے شاگردوں کو ذرا دیکھ لیا، کمیل، نہ معصوم، نہ بنی ہاشم، نہ قریشی، باہر کا رہنے والا، کنورٹڈ، میثم تمار،
باہر کا رہنے والا کنورٹڈ، اویس قرنی باہر کا رہنے والا، حضور کو دیکھا ہی نہیں، عمار یاسر باہر سے آنے والا، سلمان فارسی 300 سال تک اسلام پہ نہ رہنے والا، مگر آپ دیکھیں مولا کائنات کی تربیت نے انہیں ابو ذر وغیرہ کو کہاں پہنچا دیا۔ ترمہ یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا، کہاں پہنچا کہ سامنے سولی لٹک رہی ہے اور وہ غریب شام کے دربار میں اپنے مولا کے فضائل پڑھ رہا۔ میسا میں تمہار اگر ایک لمحہ کہہ دیتے کہ میں روک دیتا ہوں ابھی زبان تو بچ جاتی، یہ سب شاگرد ہے مولا کی، یہ سب فقہا ہیں۔ یوزن یوم القیامت، حضور فرماتے ہیں میلاد العلماء و دم الشہداء، قیامت کے دن اللہ ایک اسکیل لگائے گا، ایک پلڑے میں رکھے گا شہداء کے خون، دوسرے پلڑے میں رکھے گا علماء کی سیاہی، علماء کی سیاہی کا پلڑا جھک جائے گا، شہیدوں کے خون کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ یعنی علماء کی قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ ذرا اندازہ فرمائیں عالم کا کیا درجہ ہے، عالم کا کیا مقام ہے۔ فَيُرَجَّهُ عَلَيْهِمْ مِدَادُ الْعُلَمَاءَ عَلَى دَمِ الشُّهَدَاءِ، پھر فرمایا حضور نے رکعت من عالم باللہ خیر من الف رکعت من متجاہل، عالم اگر ایک رکعت پڑھتا ہے تو وہ جاہل کی 1000 رکعت سے افضل۔ عالم 2 رکعت نماز پڑھ لے صرف، اور دن میں ایک بندے کو زیادہ حق پہ سوار کر لے تو عالم کی 2 رکعت نماز متجاہل کی 2000 رکعت سے بہتر ہے۔ حضور فرماتے ہیں رکعتان یصلی علی عالم افضل من الف رکعت یصلی علی عابد، عابد 1000 رکعت پڑھے تو وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں عالم کی 2 رکعتیں پہنچ جائیں۔ عالم افضل من الف عابد ومن الف زاہد، ایک عالم 1000 عابد سے افضل ہے، 1000 متقی پرہیزگار زاہد سے افضل۔ ایک والذی نفس محمد بیدہ لعالم واحد اشد علی ابلیس من الف عابد، مجھ محمد کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک عالم ابلیس کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے بنسبت 1000 عابد کے۔ 1000 عابد سے خطرہ نہیں ہوتا ابلیس کو جتنا ایک عالم سے خطرہ۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، عابد سے وہ کہتا ہے اس کو میں گمراہ کر لوں، عالم سے ڈرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا غرر میں، یہ حدیث ہے اذا رأیت عالما فکن لہ خادما، جب تجھ خوش نصیب کو عالم نظر آ جائے تو خود کو اس کا خادم بنا۔ مولا کی نظر میں لوگوں کو چاہیے کہ عالم کے ساتھ ان کا سٹیٹس خادم کی طرح، یہ میں نے دیکھا ہے اپنی قوم کی زندگی میں۔ فارسی میں نوکر شما چاکر شما یہ لفظ عموماً علماء کے لیے استعمال ہوتا، بڑے سے بڑا وزیر منسٹر، عالم اگر آ گیا ہے، طالب علم آ گیا ہے تو کہتا ہے نوکر شما چاکر شما، نوکر چاکر ہوں۔ بڑے سے بڑا امیر رئیس آدمی یوں کر لیں کہ آپ کے جیسے سیٹھ عابد تھے مثلا پاکستان کے، یوں کر لیجیے، یا حبیب سیٹھ آپ کر لیں، یا محمود آباد والے کر لیں، ان سے بڑا کون امیر تھا؟ یا آج کل تو زرداری سمجھ سب سے بڑا امیر ہے۔ تو اب وہ اس لیول کا بندہ ہو اور کہے کہ میں عالم کا نوکر ہوں، عالم کا چاکر ہوں، یہ فیشن نہیں بلکہ ٹریڈیشن ہے ایران کا۔ من استقبل العلماء
فقد استقبلنی، نبی فرماتے ہیں جس نے علماء کو ویلکم کہا گویا انہوں نے مجھ رسول کو خوش آمدید کہا۔ دیکھیے یعنی اگر عالم کو آپ ویلکم کر رہے ہیں تو سمجھے رسول کو ویلکم کر رہے ہیں، عالم کو نہیں کر رہے۔ وَمَنْ زَارَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ زَارَنِي، اور جس نے علماء کی زیارت کی وہ سمجھے اس نے مجھ محمد کی زیارت۔ ذرا غور کریں۔ وَمَنْ جَالَسَ الْعُلَمَاءَ فَقَدْ جَالَسَنِي، جو میرے ساتھ بیٹھا، جو علماء کے ساتھ بیٹھا سمجھے میرے ساتھ بیٹھا۔ یعنی اس شخص کا درجہ جو عالم کے ساتھ بیٹھے گا صحابی پیغمبر کے برابر ہو جائے گا درجہ وائز، یوں سمجھے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا۔ وَمَنْ جَالَسَنِي فَكَأَنَّمَا جَالَسَ رَبِّي، اور جو میرے ساتھ بیٹھتا ہے وہ سمجھے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھا۔ عالم کے ساتھ بیٹھنا گویا اللہ کے ساتھ بیٹھنے کے برابر۔ من اکرم عالما فقد اکرمنی، حضور فرماتے ہیں جس نے عالم کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا۔ ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، جس نے عالم کی ریسپیکٹ کی میری ریسپیکٹ کی، جس نے میری ریسپیکٹ کی سمجھے اللہ کا احترام کیا۔ ومن اہان عالما فقد اہاننی، جس نے عالم کی انسلٹ کی اس نے میری انسلٹ کی۔ ومن اہاننی فقد اہان اللہ، اور جس نے میری توہین کی سمجھے اس نے اللہ کی توہین۔ عالم کا احترام اللہ کا احترام ہے اور عالم کی اہانت اللہ کی توہین۔ طالب العلم رکن الاسلام، حضور نے فرمایا کہ طالب علم، اب تک تو عالم کی بات ہو رہی تھی، اب طالب العلم رکن الاسلام، اسٹوڈنٹ، طالب علم، ریلیجس اسٹوڈنٹ، رکن الاسلام، اسلام کا پلر، اسلام کی چھت اس پلر پہ کھڑی ہو جاتی ہے جو طالب علم ہے۔ عالم کی بات تو چھوڑ دیجیے، عالم تو بہت بڑی ہستی کا نام۔ النظر الی وجہ العالم عبادہ، حضور فرماتے ہیں کہ عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ کہاں حضور کے ارشادات میں ہے کہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا ہے، کہاں کعبہ دیکھنا عبادت ہے، کہاں بابا دیکھنا عبادت ہے، کہاں قرآن دیکھنا عبادت ہے، وہاں عالم کا چہرہ دیکھنا ہے۔ درجہ دیکھیں ذرا، النظر الى وجہ العالم عبادت، النظر فی وجوہ العلماء عبادت، العالم الذی اذا نظرت الیہ ذکرک اللہ الاخرہ، اس عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے جسے دیکھ کر تجھے آخرت یاد آئے۔ ٹھٹھو مذاق والے عالم کا نہیں کہ جس سے آپ بھی گناہ میں مبتلا ہوں اور وہ بھی انجوائے کریں، ایسے نہیں۔ وہ عالم جو عالم ربانی، وَمَنْ كَانَ خِلَافُ ذَلِكَ فَالنَّظَرُ إِلَيْهِ فِتْنَةٌ، اگر عالم بے عمل ہو تو اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا فتنہ و فساد ہے۔ جی ہاں، ایسے نہیں، کریکٹر کی قدر ہے۔ کریکٹر ہمارے یہ بعض خطبہ جب دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے طالب علموں کی، عالم تو خیر ہم کبھی رہے نہیں، طالب علم ہیں چھوٹے سے، تھوڑی کمیونٹی عزت کرتی ہے تو وہ ذرا جیلس ہوتے ہیں خطبہ، پھر وہ خطبہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ حضور ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ پر صدقے بارے جا رہے تھے۔ میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اور اپنے 24 گھنٹے سامنے رکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا احترام کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہم جائز خواہشات پہ بھی پابندی رکھتے ہیں، صرف اس لیے کوئی چھچوری حرکت نہ کریں، ہمارے سر پہ دستار پیغمبر ہے۔ آپ جو چاہیں کہتے جائیں، آپ تو بہت آزاد ہیں، آپ تو بادشاہ ہیں، جو چاہے آپ کے دل میں آئے آپ کہتے ہیں۔ البتہ کل میں نے القرآن سینٹر میں 10 اصول بتائے ہیں خطابت کے، انشاءاللہ المہدی ٹی وی سے کل نشر ہوں گے، وہ سنیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ خطیب کے لیے یہ پہلا درس تھا۔ کل انشاءاللہ ہم نے خطابت کا مدرسہ کھول دیا ہے، آن لائن کل سے شروع ہو گیا ہے الحمدللہ۔ تو اس سے میں چاہتا ہوں کہ جو خطیبات بھی ہماری ہیں، ذاکرات بہنیں ہماری، جو بھائی ہمارے چاہتے ہیں کہ خطیب بنے، خطیبہ بنے، تو ان کو کم از کم تھوڑا بہت تو کورس پڑھنا پڑے گا نا۔
ایسے نہیں کہ آئے اور منبر پہ بیٹھ گئے. تھوڑا سمجھنا ہوگا کہ دراصل محمد و آل محمد کے مذہب کی نمائندگی کرنے کے لیے عالم نہ بھی ہو تو کچھ شرائط ہوتی ہیں. ان طالب العلم تبسط له الملائکۃ اجنحتها وتستغفر له. پیغمبر فرماتے ہیں کہ طالب علم کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. طالب علم جا رہا ہو تو فرشتے پر بچھاتے ہیں. غازی کے لیے نہیں بچھاتے, شہید ہونے والے کے لیے نہیں بچھاتے, جمعہ پڑھنے والے کے لیے نہیں بچھاتے, حج پہ جانے والے کے لیے نہیں بچھاتے. صرف طالب علم دین کا یہ اعزاز ہے کہ اس کے پاؤں تلے فرشتے. دیکھیں فرشتہ ہے معصوم, طالب علم کتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ معصوم فرشتے کے پر اور اس طالب علم کا پاؤں درجہ وائز ایک ہو جاتے ہیں. ذرا غور فرمائیں کس درجے پہ اللہ. اب سمجھ میں آئی بات کہ جو کہا تھا مولا نے کہ ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ فرشتے سے افضل ہو, یہ ہے فرشتے سے افضل. ہمارے ہاں تو آج کل ایک فن بنایا جا رہا ہے علماء کا, طلباء کا. علم دین سیکھنا بالکل ایک عیب سمجھا جا رہا ہے. کلاسوں کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں, جہاں کلاسیں ہیں بھی ان کے بائیکاٹ ہو رہے ہیں. کسی طریقے بہانے سے مت پڑھو, دین نہ پڑھو. حالانکہ چاہیے تھا سب دین پڑھتے, تھوڑا پڑھ لیتے, سب پڑھ لیتے. جو یہاں پر اللہ نے اپرچونٹی دی ہے اس ملک میں, یہاں تو ہر شیعہ علی کو طالب علم دین بن جانا چاہیے تھا. اسی کفارے کے تحت جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم حرکتیں کر رہے ہیں, چلو تھوڑا سا کفارہ ہی ادا کر دیں, ہفتے میں ایک آدھ کلاس ہی شروع کر دیں علم دین. وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ عِلْمًا شَيَّعَهُ 70,000 ملک يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ. یہ ذرا سنیے غور سے توجہ کے ساتھ کہ جب طالب علم دین گھر سے نکلتا ہے تو حضور نے فرمایا 70,000 فرشتہ اسے جلوس کی شکل میں مدرسے لے آتا. اب ہم نے تو مدرسہ کھول دیا, اب آپ نہ تعاون کریں تو آپ کی مرضی ہے. سنڈے کو بھی کھولا ہے, اس میں بھی آلموسٹ بائیکاٹ ہے کمیونٹی کا. حوضے کا بھی کھولا ہے, اس میں بھی آلموسٹ بائیکاٹ ہے. تو اللہ ہی پوچھے گا کمیونٹی سے. ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. اس سنڈے سے انشاءاللہ ہم تو 3:30 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ, آپ کے بچوں کی خاطر اور آپ کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز. درس قرآن بھی ہے, وہ بھی سورہ یاسین کا 2 ہفتے میں مکمل کر دیں گے, تفسیر کا سلسلہ. تو اب آپ اس میں آپ نے تعاون کرنا ہے کہ اپرچونٹی موجود ہے, پڑھانے والا موجود ہے, وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھانے والا موجود ہے. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں, دین کو بھی ٹائم دیں تھوڑا سا, تاکہ اس سے پھر یہ مسائل نہ پیدا ہوں جو آج میں نے عرض کیا. یہ طلاق کے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں, یا ڈرگ کے مسائل, یہ بچے جوان ڈرگ میں لگ رہے ہیں بہت زیادہ, یا نعوذ باللہ من ذالک ایسی شکایتیں آ رہی ہیں کہ شادی شدہ لڑکیاں پینگیں ڈال رہی ہیں محبتوں کی لوڈوں کے ساتھ اور پھر طلاقیں لے رہی ہیں. یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دین سے فرار ہے, دین سے دوری ہے. یہ اسی لیے ہے, دین کے انسٹیٹیوٹ اسی لیے قائم کیے گئے. من خرج من بیتہ یطلب علما شیعہ 70,000 ملک. جو طالب علم گھر سے نکلتا ہے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مولانا بننے کے لیے نہیں ہے. مولانا بننے کی بڑی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ضرورت بھی نہیں ہے. 2-4 لفظ پڑھ لیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مولانا بن گئے, حالانکہ مولانا نہیں ہوتے. مولانا تو بہت عرصے کے بعد ہی عالم انسان سے بہت عرصے کے بعد بنتا ہے. مرجع تقلید اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہے, اور ہمارے امریکہ میں 2-4 لفظ پڑھنے والے اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایسے نہیں, بہت مشکل ہے یہ منزل. 70,000 ملک یستغفرون لہ. وہ جو جلوس نکالتے ہیں 70,000 فرشتے, وہ کرتے کیا ہے ذرا غور کریں. ان کی زبان پہ کیا ہوتا ہے, اس طالب علم کے لیے استغفار کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں کہ بار الہ اسے معاف. غور کریں. تو اس لیے بھی طالب علم بننا چاہیے دین کا. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو میں اس کو کنٹینیو کروں گا. میں 2 جملے اور سن لیجیے. من غدا فی طلب العلم اظلت علیہ الملائکہ وبورک لہ فی معیشتہ ولم ینقص من رزقہ ومن سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ الیہ بنظر اللقاء من طریق الجنہ. حضور فرماتے ہیں جو شخص
مغادرہ من نکلے فی طلب العلم، علم کے طلب میں، اظلت علیہ الملائکہ، فرشتے اس پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں، یعنی نیچے تو پر بچھاتے ہیں، اوپر سایہ کرتے ہیں۔ دیکھیے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں، اوپر سے سایہ کر رہے ہیں، پاؤں تلے پر رکھ رہے ہیں، اور چاروں طرف جلوس نکال کے استغفار پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح دلہن کو سجا کے دولہا کے ہاں لے جایا جاتا ہے، اس طریقے سے ڈیکوریٹ کر کے طالب علم دین کو دہلیز علم پر فرشتے لے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کے سننے کے بعد، یہ تو جب میں نے حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو میرے ایک بہت بڑے عالم دوست نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث آپ نے خود بنائی کیونکہ عربی آپ کی بڑی اچھی ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ عربی تو بہت اچھی ہے، مگر میں ابھی تک ابو ہریرہ کی مینٹلٹی پہ نہیں پہنچا ہوں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ حدیث ہے الحمدللہ، اور میں نے اس کو بہار سے نقل کیا ہے۔ بہار ہے، کوئی لمبی چوڑی کوئی چھپی ہوئی کتاب بھی نہیں ہے۔ بورک لہ فی المعیشہ، بس ختم ہو رہا ہے آج کا خطبہ۔ طالب علم دین کے لیے حضور فرماتے ہیں گارنٹی ہے اللہ کی، اس کی معیشت میں اس دن سے برکت ڈال دی جائے گی جس دن سے وہ طالب علم دین بنے گا۔ لیجیے پوری نہیں پڑھ رہی، 18 گھنٹے جاب کرنے کے بعد طالب علم دین بن جائیے، اللہ فرماتا ہے میں پوری کروں گا، پورے برکت۔ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْ رِزْقِهِ، سبحان اللہ، اور اس کے رزق میں بالکل کمی نہیں ہوگی۔ جو بندہ طالب علم دین، لیجیے آپ صرف اس لیے بن جائے طالب علم کہ چلیے رزق کی وسیع ہو، ہفتے میں ایک دن، ایک دن ایک گھنٹہ پڑھ لیں، رزق میں خود بخود اضافہ ہو جائے، رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو شخص علم دین حاصل کرے گا، سلک اللہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا خود بخود، جس راستے کا اینڈ جنت الفردوس۔ دنیا بھی سمر گئی اور آخرت بھی سمر گئی۔ ہم تو آپ کے سامنے ہی ہیں تقریباً، آلموسٹ ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کی جو مہربانیاں ہیں تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جتنے ادارے دیکھ لیجئے، یہ انجمنیں جو ڈیلی بن رہی ہیں، ڈیلی انجمنیں بن رہی ہیں، ڈیلی پتہ نہیں پوری دنیا کو فتح کرنے والی ہماری شیعہ انجمنیں بن رہی ہیں۔ علماء کے لیے تو ایک سینٹ کوئی کہہ دے، ایک سینٹ آج تک حوضے کو دیا ہو کسی انجمن نے، یا ایک سینٹ کسی طالب علم دین کو دیا ہو آج تک۔ مگر ہم چل ہی رہے ہیں نا آپ کی دعا سے، کپڑا بھی اچھا پہنتے ہیں، کھانا بھی اچھا کھاتے ہیں، اچھی گاڑی میں بھی دیتے ہیں، اللہ کا احسان ہے۔ دیکھ لیں کہ جب ساری انجمنیں کچھ نہیں دے رہی تو طالب علم دین کو اللہ تو دے رہا ہے، محمد و آل محمد تو نواز ہے۔ تو یہ ہم سے ہی آپ سیکھ لیجیے کہ ہمارے رزق میں تو کوئی کمی نہیں آئی، دن بدن ہمارے رزق میں اللہ اضافہ فرما رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کا خطبہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ دوسرا پورشن مقام علماء کا اگلے جمعہ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، طالب علم دین بنے، علماء دین کی معاونت کریں۔ اور آج مجھے اس دعا کے وقت یاد آ رہا ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی طالب علم دین کی مدد کرو۔ حضور کی نظر یہی امریکہ والے امیروں پہ تھی نا، رئیسوں پہ، انجمنوں پہ، کہ جو کبھی ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی عالم دین کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان انجمنوں کو بھی توفیق دے، کچھ آخرت کا بھی سوچے، سارے فنڈز منجمد کر کے اپنے ایگوٹزم میں نہ لگائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر